السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب کے چینل اسلامک انسپائریشن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تمام اسلامی اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم حقوق اللہ ادا کرنے سے کس طرح بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں اور حقوق اللہ کو ادا کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ جیسے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا اور سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ سورج، چاند، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر رہے، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق واجب ہیں۔ اسلام میں حقوق اللہ سے مراد وہ بنیادی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں جو مسلمانوں پر اپنے خالق کے ذمہ ہیں۔ ان حقوق کا مرکز توحید یا اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے، جو صرف اللہ کی خصوصی عبادت پر زور دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اسے ایک مانا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سب عبادات شامل ہیں۔ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ روزانہ دن میں 5 نمازیں اللہ سے مسلسل تعلق قائم رکھنے، ہدایت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سے مسلمانوں کو رہنمائی، بخشش اور طاقت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں روزے اللہ کا ایک اور لازمی حق ہے جو ضبط نفس اور ہمدردی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ جسمانی اور مالی طور پر استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج کرنا یا مکہ کی زیارت کرنا زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ کے حقیقی ادائیگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ کے گھر کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ نیک زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا تقویٰ کے تصور میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کا مطلب ہر قسم کی شرک اور بت پرستی کو رد کرنا ہے۔ مسلمانوں کو دعا اور غور و فکر کے ذریعے اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن ضرورت مندوں کو ایک حصہ دے کر اپنے مال اور روح کو پاک کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جن کے مال میں ایک تسلیم شدہ حق ہے، یعنی ضرورت مندوں اور مسکینوں کے لیے انسان کا اللہ کی نعمتوں کے لیے شکر ادا کرنا ایک اور اہم حق ہے، جس میں گناہوں اور غلطیوں کے لیے توبہ کی تلاش کرنا وغیرہ شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی ہی مومن ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا بھی اس کے حقوق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حقوق اللہ کا سب سے زیادہ خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے رزق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں دیکھتے ہیں اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ تخلیق کی وجہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف ایک چیز مانگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ نہ میں ان سے رزق مانگتا ہوں اور نہ یہ مانگتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، فراہم کرنے والا، وہی طاقت کا مالک ہے اور سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا مناسب ہے جو ہر چیز کا وجود رکھتا ہے اور سب اس کے ہاتھ پہ ہے۔ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اکیلے اس کی عبادت کر کے اسے
रिज़्क देता है। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारे रब के पास जो भी नेमतें और अच्छी चीजें हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो इसी की तरफ बुलंद आवाज से मदद करने के लिए पुकारते रहो। हमें इखलास के साथ कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से जो काम चाहता है वो आसान है। वो नहीं चाहता कि इसकी इबादत करने की कोशिश करने वालों पर मुश्किलात आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि तुम्हें इखलास के साथ जिहाद करने का हक है। इसमें तुम्हें इस्लाम फैलाने के लिए चुन लिया गया है और तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी गई। ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है जिसने इस कुरान से पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह रहो। बिल्कुल इसी तरह के ज़कात अदा करो, अल्लाह को मजबूती से पकड़ो, वो तुम्हारा रब है और क्या ही अच्छा रब है और क्या ही अच्छा मददगार है। मुसलमानों को चाहिए कि नमाज को बेहतरीन शक्ल में अदा करने की कोशिश करें और जितना हो सके अल्लाह से डरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ते वक्त खड़े हो जाओ, अगर नहीं कर सकते तो बैठकर, और अगर बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो पहलू पर लेट जाओ। सही बुखारी। इस हदीस से हमें पता चलता है कि हमें जिंदगी में नमाज को कभी भी और किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज का किया जाएगा और मुसलमानों पर नमाज पढ़ना हर हाल में फर्ज है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदे से ये भी चाहता है कि इसके बंदे अपनी रकम में से थोड़ी सी रकम गरीबों, मस्कीनों, अजनबियों, जिनके पास पैसे नहीं है, मकरूज और दूसरे जो ज़कात देने के लिए अहल है, इनको दें। ज़कात इतनी कम है कि इससे अमीरों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गरीबों के लिए इससे बेपनाह फायदा होता है और ऐसा करने से अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत खुश होता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटी बड़ी चीज के लिए अल्लाह से दुआ मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर मुसीबत और तकलीफ पर सब्र फरमाते और अल्लाह के हजूर इसे दूर करने के लिए फरियाद करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई बंदे की मुश्किलात को दूर करने वाला नहीं है। हमारे नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला ही है और जिंदगी और मौत इसी के हाथ में है। इसी तरह गम और खुशी भी इसी की तरफ से है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को नफा और नुकसान का मालिक ना समझे, इसके सिवा किसी से न डरे, अपनी तमाम उम्मीदें इसी से वाबस्ता रखें और इसी पर भरोसा करें। हमें ये तमाम काम अच्छे तरीके से सर अंजाम देने चाहिए ताकि हम हकूकुल्लाह को अच्छी तरह से अदा कर सकें, क्योंकि हमारा रब तो बहुत मेहरबान है और वो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो बंदा के माफी मांगने पर जल्द माफ फरमा देता है और इस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।